أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للمنافقين الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين الحمد لله الذي جعلنا من الباقين على رصيد الشهداء وأولاده وأصحابه المظلومين الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله الكريم شفيع المذنبين آنس غريبنا رحمة للعالمين أعني العبد المؤيد الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبا القاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم الملعونين يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم صلوات آیت نجوہ کے ذیل میں گفتگو جاری ہے۔ کل میں اس روایت تک پہنچا تھا جس کو شیعہ سنی علماء نے، محدثین نے، مفسرین نے احادیث اور تفاسیر کی کتابوں میں ذکر کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ یہ ساری دنیا سرخ اونٹوں سے بھر جائے اور وہ سارے مجھے دے دیے جائیں، اس سے مجھے زیادہ محبوب تھا کہ ان تین فضیلتوں میں سے کوئی ایک مجھے مل جاتی جو تینوں مولا علی کو مل گئی۔ جو تین فضیلتیں مولا امیر المومنین کے حصے میں آئیں ان میں سے کوئی ایک مجھے مل جاتی۔ پہلی فضیلت جو مولا امیر المومنین کے سوا اور کسی کے حصے میں نہیں آئی، تزویجہ بفاطمہ تھا۔ جناب صدیقہ کبریٰ صلوات اللہ علیہا کا جو عقد پڑا رسول اللہ نے امیر المومنین کے ساتھ، یہ ایسی فضیلت تھی جو مولا علی علیہ السلام کے سوا کسی کے حصے میں نہیں آئی اور آ بھی نہیں سکتی تھی، اس لیے کہ شریعت نے کفر ہونا شرط قرار دیا ہے۔ لڑکی لڑکے کی شادی ہو تو کفر ہو، کفر۔ اور مومنین کرام نبی پاک کی متفق علیہ حدیث ہے، معتبر حدیث ہے، فرمایا لولا علی لما کان لفاطمہ کفر علی وجہ الارض۔ اگر علی نہ ہوتے میری بیٹی فاطمہ کا کفر کوئی نہیں تھا،
علی وجہ الارض سمجھتے ہو؟ علی وجہ الارض، اس زمین کے سینے پر. یہ نہیں فرمایا رسول اللہ نے کہ مدینے میں کفر کوئی نہیں تھا، یہ نہیں فرمایا کہ سرزمین حجاز پر کفر کوئی نہیں تھا. اس پوری کائنات میں میری بیٹی کا کفر کوئی نہیں تھا اگر مولا علی نہ ہو. اس لیے تو وہ ایک کتاب ہے علم انی فاطمہ عبدالحمید مہاجر کی، وہ عالم بھی بڑے پائے کے تھے اور نجف اشرف کے تھے، تو خطیب بھی بڑے پائے کے تھے. انہوں نے ایک بڑا خوبصورت جملہ لکھا ہے، جہاں بی بی پاک کی شادی کا تذکرہ چیپٹر چھیڑا ہے نا، وہاں پہ ایک جملہ لکھا ہے. لکھتے ہیں کہ دنیا کے علماء فیصلہ نہیں کر پائے کہ مولا علی کی عظمت فاطمہ زہرا کی وجہ سے ہے، یہ فاطمہ زہرا کی عظمت مولا علی. توجہ ہو رہی ہے حضرات؟ اللہ کریم آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. الہی آمین. بہت سارے لوگوں نے بی بی پاک کی خواستگاری کی ہے، رشتہ مانگا ہے. شیخین نے بھی رشتہ مانگا ہے، عبد الرحمن بن عوف نے بھی مانگا ہے، فلاں نے بھی مانگا ہے. اور جب بھی کوئی خواستگاری کے لیے آتا تھا رسول اللہ فرماتے تھے امرها الی ربها، فاطمہ کا معاملہ اللہ کے ہاں. فاطمہ کا عقد وہی ہوگا جہاں اللہ چاہے. عبد الرحمن بن عوف آیا، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں تاریخ عرب کا کثیر ترین حق مہر دینے کو تیار. 100 اونٹ مصر کے ریشمی قیمتی کپڑوں سے لگا ہوا اور 10,000 دینار. رسول اللہ نے سنا، چہرے پہ ناراحتی اور غضب کے آثار پیدا ہوئے. آقا کے سامنے خاک اور کنکریاں چھوٹی چھوٹی پڑی تھی، ایک مٹھی بھر کے ابن عوف کے منہ پہ ماری. فرمایا تو مجھے دنیا دار سمجھتا ہے، امرها الی ربها، فاطمہ کا معاملہ اللہ کے ہاں. صلوات پڑھ دو سیدہ کے. صحابہ کرام کا بیان ہے کہ ہمیں یقین ہو گیا تھا کہ رسول اللہ اپنی لخت جگر کا عقد کریں گے تو صرف مولا علی علیہ السلام سے. بی بی پاک صلوات اللہ علیہ کی عمر 9 سال پوری ہو گئی تھی، 10واں سال تھا. اور مولا امیر المومنین علیہ السلام کی عمر مبارک 22 سال تھی. امیر المومنین علیہ السلام جب خواستگاری کے لیے نبی کریم کی خدمت میں آئے، اس دن نبی پاک ام المومنین جناب ام سلمہ کے گھر میں تشریف فرما تھے. جناب امیر المومنین نے دق الباب کیا، رسول اللہ نے گھر بیٹھے فرمایا ام سلمہ دروازہ کھولو، میرا بھائی علی ہے. یقین فرمائیے یہ لفظ روایت کا، بی بی اتنی تیزی سے دوڑی، قریب تھا کہ گر جاتی. دروازہ کھولا، امیر المومنین تشریف لائے بارگاہ رسالت میں، سلام عرض کیا، دست بوسی کی. پھر آقا کے سامنے سر جھکا کے 2 زانو ہو کے بیٹھ گئے، جیسے نمازی تشہد میں بیٹھتا ہے، سر جھکا کے. نبی کریم نے مسکرا کے فرمایا یا علی ما حاجتوں کا، یا علی کیوں آئے ہو، اپنی حاجت بیان کرو. شرم و حیا کی وجہ سے مدعا زبان پر نہیں آتا. ادب مانے خاموش ہیں. رسول اللہ نے ہمت بندھائی، لفظوں کا ذمہ دار، فرمایا یا علی تم جو مانگو گے تمہیں عطا کیا جائے گا. عرض کیا رسول اللہ مجھے آپ نے پالا، آپ نے میری پرورش فرمائی، آپ نے میری تربیت کی، آپ نے مجھے جوان کیا. یا رسول اللہ اب میرا گھر آباد کرنے کی فکر کریں.
یقین کیجئے گویا رسول اللہ انتظار میں تھے علی لب کھولے، ہاں انتظار میں تھے کہ علی کچھ کہے۔ جب عرض کی نا یا رسول اللہ اب میرا گھر آباد کرنے کی فکر کریں، سرکار نے مسکرا کر فرمایا یا علی گھر سے تو چلا ہے، عرش سے جبرائیل چلا ہے۔ گھر سے تو چلا، عرش سے جبرائیل چلا۔ یا علی آپ کے آنے سے پہلے جبرائیل رب کی طرف سے میرے پاس پیغام لا چکا ہے۔ یا رسول اللہ اللہ فرماتا ہے میں نے عرش پر نور کا عقد نور سے کر دیا ہے، اب زمین پہ زہرا کا عقد علی سے کر۔ اب زمین پہ زہرا کا عقد علی سے کر۔ سامعین گرامی، کئی بار یہ موضوع میں پڑھ چکا ہوں، آج شاید اتنا تفصیل سے نہ پڑھ سکوں۔ اس موضوع کو 5 مجلسوں میں پڑھا جا سکتا ہے، لیکن اختصار کے ساتھ اتنا حصہ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں ایک محاورہ رائج ہے کہ جوڑے عرشوں پر بندھتے ہیں۔ جس زمانے میں اردو میں شادی کے کارڈ چھپتے تھے، اب تو ماشاءاللہ ہماری شرح خانگی پتہ نہیں 100% سے بھی شاید اوپر چلی گئی ہے۔ اب تو بعض ان لوگوں کے کارڈ شادی کی انگریزی میں میں نے دیکھے ہیں جنہیں ABC کا بھی پتہ نہیں ہے۔ شادی کے کارڈ یوں چھپواتے ہیں جیسے یہ ٹونی بلیئر کو اور ادھر انگریزوں کو جانے ہیں سارے کارڈ۔ اردو آتی نہیں تمہیں، شادی کے کارڈ انگریزی میں چھپتے۔ کیا ہو گیا؟ اپنی زبان پہ فخر کیا کرو۔ انگریزی تمہاری زبان ہے، مادری ہماری پنجابی ہے، قومی زبان ہماری اردو ہے۔ کتنی اچھی زبان ہے، اللہ جانتا ہے پوری دنیا میں ایسا نہیں ہوتا جیسا یہاں ہوتا ہے۔ ہم تو اہل زبان ہیں بھائی، زبان والوں کو بے زبان بنایا جا رہا ہے۔ اور رہی صحیح کسر نکال دی اس سوشل میڈیا دور نے، اس واٹس ایپ نے۔ اب یہ جو واٹس ایپ کی زبان ہے یہ بالکل ہی کوئی انوکھی زبان ہے۔ ہم عربی بھی انگریزی میں لکھتے ہیں، ہم اردو بھی انگریزی میں لکھتے ہیں۔ کیا بےہودگی ہے خدا کی قسم۔ یہ آپ کو اب کیا سمجھانے کی ضرورت ہے؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ لکھا ہوگا نا، انگریزی میں لکھا ہوگا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پوری دنیا میں اقوام اپنی زبان کی پاسداری کرتے ہیں، اور ہم لگے ہوئے ہیں جناب انگریزوں کے پٹھو۔ انگریز تو چلا گیا بھائی، 70 سال، کتنے 75 سال ہو گئے۔ وہ اس لیے اب یاد ہو گئے نا، نوٹ آیا 75 روپے والا، لیکن انگریزی سے جان نہیں چھوٹ رہی۔ انگریزی کو شرف سمجھتے ہیں۔ کیا چلو بہرحال ایک صلوات ذرا پڑھ دیں۔ اردو اپناؤ، اردو بولو، اردو پہ ناز کرو۔ جو انگریزی بولنے کی کوشش کرے نا اس کو بھائی کہو جب تو جائے گا نا انگریزوں کے ملک میں تو ان سے انگریزی بولنا، ہماری قومی زبان اردو ہے۔ بات کر رہا تھا کہ وہ نا شادی کے کارڈ پہ بھی یہ جملہ دیکھا لکھا ہوا کہ جوڑے عرشوں پر بنتے ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں نہ یہ آیت ہے نہ یہ حدیث ہے، یہ ہمارا ہی بنایا ہوا ڈھکوسلا ہے۔ بخدا قسم کوئی جوڑے عرشوں پر نہیں بنتے، سارے ادھر ہی بنتے۔ اللہ کی کائنات میں ایک جوڑا ہے علی و بطول کا جو عرش ہے، اور اللہ جانتا ہے یہ کائنات کا واحد ایسا بے نظیر اور بے مثال جوڑا ہے کہ جس کی نظیر انبیاء، ائمہ، اولیاء، اوصیاء میں نہیں ہے۔ شوہر بھی معصوم، بیوی بھی معصومہ۔
ایسے جوڑے کی دوسری مثال کوئی نہیں ملے گی۔ انبیاء تو سارے معصوم ہیں، لیکن انبیاء کی بیویاں معصومہ نہیں ہیں، واحد ایک ہی جوڑا ہے۔ یا علی، رب کی طرف سے یہ پیغام آ چکا ہے۔ سرکار نے فرمایا یا علی، میری بیٹی کو حق مہر میں دینے کے لیے آپ کے پاس کیا ہے؟ یا رسول اللہ، آپ میری کل کائنات سے واقف ہیں، ایک ناکا، ایک گھوڑا، ایک تلوار، ایک زرہ، یا رسول اللہ یہ میری کل کائنات ہے، جو آپ فرمائیں وہ حق مہر میں دینے کو تیار۔ رسول اللہ نے فرمایا یا علی، تو مرد میدان ہے، تو مجاہد اسلام ہے، گھوڑا تیری ضرورت ہے، تلوار تیری ضرورت ہے، معاش کے لیے ناکا تیری ضرورت ہے، یا علی تجھ جیسے بہادر کے لیے زرہ ضروری نہیں۔ وہ زرہ مولا علی علیہ السلام کی یہ بی بی پاک کا حق مہر قرار پائی۔ 500 درہم کی وہ زرہ فروخت کی گئی، 500 درہم بی بی پاک کا حق مہر قرار پایا۔ شریعت مقدسہ کا حکم ہے بیٹی جوان ہو تو بیٹی کی رائے معلوم کی جائے، اولاد جوان کی رائے معلوم کی جائے۔ تو لگتا جوان اولاد کو بھی چاہیے، یہ جو سوشل میڈیا کے نقصانات ہیں، تباہیاں، ماں باپ سے بڑھ کر اولاد کا مخلص اور کوئی نہیں ہوتا۔ کیا خیال؟ ماں باپ تجربہ زیادہ ہے، زندگی زیادہ گزاری ہے، تلخ شیریں سرد گرم دنیا کا دیکھا ہے۔ اولاد کو بھی چاہیے کہ ماں باپ کی رائے کو محترم سمجھیں، کیونکہ وہ شادیاں انشاءاللہ کامیاب ہوتی ہیں جو ماں باپ کی اور بیٹی بیٹے کے اتفاق رائے سے جو رشتہ طے ہو۔ ماں کہیں چاہتی ہے، بیٹی کہیں چاہتی ہے، باپ کدھر چاہتا ہے بیٹی، تو پھر وہ سکون نہیں ہوتا۔ سرکار دو عالم سیدہ طاہرہ کے پاس آئے، آگے فرمائے فاطمہ بیٹی تیرا رشتہ مانگنے وہ آیا ہے، اقدمہم سلماً و اکثرہم علماً و اعظمہم حلما، تو اسلام میں سب سے مقدم، جس کا علم سب سے زیادہ، جس کا حلم حوصلہ بردباری بھی سب سے زیادہ، فاطمہ بیٹی علی آئے ہیں آپ کی خواستگاری کے لیے، اب بتاؤ آپ کی رائے کیا ہے؟ سیدہ طاہرہ نے شرم و حیا سے سر جھکا دیا، رسول اللہ نے نعرہ تکبیر بلند کیا، اللہ اکبر، فرمایا سکوتھا اقرارھا، فاطمہ کی خاموشی فاطمہ کا اقرار۔ دیکھیے دوستو، اسلام نے نا بیٹی کی شادی بیٹے کی شادی جہاں کرو رشتے کی بات چلے، کفر ضرور دیکھنا، کفر، ٹھیک ہے؟ اور کفر نہ مال دنیا ہے، نہ سٹیٹس، نہ زمینیں، نہ جگیریں، کفر اسلام نے ایمان، عقیدہ، عمل، کردار، یہ چیزیں کفر ہیں۔ لیکن ایک بات بہرحال ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ذرا سنیے، اگر معاشرتی اعتبار سے بھی وہ زوجہ اور زوج، میاں بیوی ایک جیسے گھر کے افراد ہوں گے نا، ان کے گھر کا ماحول اور ان کے گھر کا ماحول ایک جیسا ملے گا تو زندگی آسان ہو جائے گی۔ میں مثال سے واضح کرتا ہوں، عالم گھرانے کی، عالم کی بیٹی ہو نا، عالم کی، وہ کسی جاہل کے گھر میں چلی جائے گی تو زندگی مشکل ہوگی، وہاں گزارا کرنا، جاہل کے گھر میں عالم کی بیٹی کا گزارا کرنا مشکل ہوگا، لیکن عالم کی بیٹی کو آگے بھی عالم گھرانہ اگر ملے گا تو وہ وہاں خوش رہے گی۔ وہ کیا رہے گی؟
ایک خوشحال گھرانے کی، کھاتے پیتے گھرانے کی بچی اگر کسی کٹیا میں کسی کنگال کے گھر چلی جائے گی تو خوش نہیں رہے گی، کیا خیال ہے؟ لیکن اگر وہ بھی اپنے جیسوں کے خوشحال گھرانے میں چلی جائے گی تو وہ اس گھرانے میں خوش رہے گی۔ میں ایسی مثالوں میں وقت زیادہ نہیں لینا چاہتا۔ جیسا ماحول بچی کو گھر میں ملے ویسا ہی ماحول سسرال میں ملے تو بچی خوش رہتی ہے۔ سیدہ طاہرہ ایک ایسے گھر کی بیٹی تھی، ایک ایسے باپ کی بیٹی تھی جو دیکھ رہی تھی کہ میرا بابا چاند کو اشارہ کرتا ہے ٹکڑے ہو جاتا ہے، پتھر میرے بابا کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھتے ہیں، جبرائیل میرے بابا کے پاس آتا ہے۔ توجہ سامعین گرامی، وہ بی بی پھر اس گھر میں خوش رہے گی کہ باپ چاند کا ٹکڑا کر سکتا ہے، شوہر ڈوبے سورج کو پلٹا سکتا ہے۔ یہ فرمایا علی نہ ہوتے کوف و کوئی نہیں تھا فاطمہ زہرا کا پوری کائنات، نہ آدم برابری کر سکتا تھا، نہ آدم کے علاوہ کوئی دوسرا نبی ہم سے نہیں کر سکتا تھا۔ یا علی حق مہر میں دینے کے لیے کیا ہے؟ زرہ مولا امیر المومنین کی بی بی پاک کا حق مہر بنی، 500 درہم کی وہ فروخت کی گئی، 500 درہم بی بی پاک کا حق مہر۔ سرکار نے فرمایا فاطمہ بیٹی 500 درہم آپ کا حق مہر۔ اس وقت عرض کیا بتا ان بنات الناس یتزوجن بالدراہم، بابا عام دنیا کی عورتوں کا حق مہر یہی درہم و دینار ہوتا ہے۔ وانا بنتک یا رسول اللہ، بابا میں تو رسول ثقلین کی بیٹی ہوں، بابا میں تو آپ کی بیٹی ہوں، اگر میرا حق مہر بھی یہی درہم ہے تو فمل فرق بینی و بینہن، مجھ میں اور عام عورتوں میں پھر کیا فرق رہ گیا؟ جب بھی نکاح کی بات ہوتی ہے نا جی تو پھر حق مہر کی بات تو کرتے ہیں یا نہیں؟ لوگ کہتے ہیں جی شرعی حق مہر لکھیں، شریعت میں حق مہر کی کوئی حد معین نہیں ہے، جس طرح آیت نجوہ میں صدقے کی کوئی حد معین نہیں ہے۔ ہر وہ حق مہر شرعی ہے جس کا خاتون تقاضا کرے، جس پر خاتون راضی ہو، وہ شرعی حق مہر۔ البتہ زیادہ سے زیادہ کنیزان حضرت زہرا صلوات اللہ علیہا کے لیے جو سنت طریقہ ہے، مستحب ہے، باعث ثواب ہے، اتنا حق مہر ہونا چاہیے جتنا بنت پیغمبر کا حق مہر تھا۔ اس کو مہر فاطمی کہتے ہیں۔ 500 درہم یا اس رقم کے متبادل جتنا بھی ہر زمانے میں بنیں گے پیسے، یہ مستحب ہے۔ توجہ ہو رہی ہے؟ ورنہ شرعی حق مہر ہے وہ جس کے خاتون راضی ہو۔ وہ آپ کو مثال سنایا کرتا ہوں میں، اصحاب صفہ میں سے، اصحاب صفہ یہ وہ صحابہ تھے جو نبی پاک کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ آ گئے، بیوی بچے نہیں تھے، فقیر تھے، مسکین تھے، نہ زمین نہ کچھ دوسرا سلسلہ۔ مسجد نبوی کا ایک حصہ وہ ان کے لیے بنا دیا گیا تھا، ایک چھپر اوپر ڈال دیا گیا، وہاں رہتے تھے۔ مدینہ کے جو انصار تھے وہ انہیں کھانا پانی دے دیتے تھے، مسجد میں رہتے تھے، دین سیکھتے تھے، تعلیمات اسلام سے آشنا ہوتے تھے۔ اصحاب صفہ میں سے ایک شخص ہے جویبر نامی، نبی کریم نے اس صحابی کے لیے ایک انصار کی بیٹی کا رشتہ مانگا۔ سچی بات یہ ہے کہ اس بچی کے باپ کو نے گل ایڈی چنگی نہ لگی۔ ہر بندہ چاہتا ہے میری بچی اچھے گھرانے میں جائے، خوشحال گھرانے میں جائے۔ تو جب بچی کو پتہ چلا نا کہ رسول اللہ میرا رشتہ مانگنے آئے ہیں، باپ کے آگے کھڑی ہوگی، بابا مجھے منظور ہے، میرے لیے تو سعادت کی بات ہے، رسول میرا رشتہ مانگنے آئے۔
مجھے اعتراض نہیں ہے اس رشتے پر۔ نبی کریم نے اپنے اس صحابی سے فرمایا کہ مال دنیا میں سے حق مہر میں دینے کے لیے کیا ہے؟ کوئی درہم و دینار؟ کہتا کچھ نہیں۔ سرکار نے فرمایا کوئی چھلا، انگوٹھی، یہ روایت کا لفظ ہے، کوئی انگوٹھی، کچھ نہیں۔ سرکار نے اپنی اس صحابیہ سے، اس کی دلہن سے فرمایا کہ تیرے شوہر کے پاس مال دنیا میں دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ کہتی کوئی بات نہیں یا رسول اللہ، میرا شوہر مجھے قرآن پڑھنا سکھا دے، یہی میرا حق ہے۔ رسول اللہ کی زندگی میں رسول اللہ نے اس حق مہر پہ خود عقد پڑھا اپنے وہ صحابہ کا اور صحابیہ کا۔ عرض یہ کہ ہر وہ حق مہر شرعی ہے جس پر خاتون راضی ہو۔ جب سرکار نے فرمایا نا فاطمہ بیٹی 500 درہم حق مہر، عرض کی نہیں بابا، دنیا دار عورتوں کے حق مہر یہی ہوتے ہیں، میں تو آپ کی بیٹی ہوں۔ سرکار نے فرمایا ذمہ دار ہوں، روایت کا، اور شیعہ نے بھی لکھا، سنیوں نے بھی لکھا۔ آقا نے فرمایا فاطمہ بیٹی بتا تو حق مہر میں کیا چاہتی ہے؟ عرض کی یا بتا ان تدعو ربک ان یجعل الشفاعۃ مہری فی عصاۃ امتک۔ بابا میں درہم و دینار نہیں چاہتی، رب سے دعا کریں اللہ آپ کی گنہگار امت کی شفاعت کا حق مجھے حق مہر کے طور پر۔ میں درہم و دینار نہیں چاہتی بابا، میں آپ کی گنہگار امت کی شفاعت کا حق مانگوں۔ شیعہ سنی بھائیوں، خوش نصیب ہو، رسول زادی نے اپنی خوشی کے موقع پر بھی اپنے بابا کی امت کو یاد رکھا۔ نبی کریم نے دعا فرمائی، رب کریم نے دعا کو مستجاب کیا۔ جنت کے سبز ریشم کے کپڑے پر رب کی طرف سے یہ تحریر لے کے جبرائیل حاضر خدمت ہو گیا۔ یا رسول اللہ فرما، یا رسول اللہ فرما رہا ہے میں نے حق شفاعت فاطمہ کو عطا کر دیا اور اس کی سند یہ جنت کی تحریر۔ روایت میں ہے جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا نے بوقت شہادت مولا امیر المومنین علیہ السلام کو جو وصیتیں فرمائیں، یہ جملہ وصیت کا موجود ہے، یا ابا الحسن جب مجھے دفن کرنا وہ تحریر میرے ساتھ دفن کرنا جس پر میرا حق مہر درج ہے۔ رسول اللہ نے عقد پڑھا، مسجد نبوی میں عقد ہوا۔ سرکار نے فرمایا یا علی، سننا جملہ یہ سب نے لکھا، یا علی ان اللہ زوجک فاطمہ، یا علی میں نے نہیں اللہ نے تیری تزویج فاطمہ زہرا سے فرمائی۔ وجعل صداقها الارض، اور یا علی اللہ نے ساری زمین کو میری بیٹی فاطمہ کا حق مہر بنایا ہے۔ تفصیلات میں اللہ گواہ ہے، شیعہ سنی بھائیوں تفصیلات ہیں، جو عرش پر عقد ہوا اس کی تفصیلات ہیں روایات میں، کہ دنیا کے دریا رسول زادی کا حق مہر ہے، یہ پوری دنیا کا نمک بی بی پاک کا حق مہر ہے، یہ زمین بی بی پاک کا حق مہر ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا یا علی اللہ نے اس زمین کو میری بیٹی فاطمہ کا حق مہر بنایا۔ یا علی من مشى علیہا مبغضا لک ولہا مشى حراما، جو شخص اس زمین پر چلے یا علی تجھ سے بھی بغض رکھتا ہو، میری زہرا سے بھی بغض رکھتا ہو، اس کا زمین پر چلنا فعل حرام، اس کا زمین پر چلنا فعل حرام۔ پتہ نہیں وہ کس شاعر کا کلام ہے، بحب اہل بیت عبادت حرام ہے۔ کبھی غور کیا آپ نے کہ محبت اہل بیت کے بغیر عبادت فعل حرام کیوں بن جاتی ہے؟ آل رسول کی محبت نہیں، نماز حرام، عبادت حرام، وجہ کیا؟ ارباب دانش کچھ ہوتی ہیں عبادات کے صحیح ہونے کی شرائط، کچھ ہوتی ہیں عبادات کے قبول ہونے کی شرائط۔ ہر عبادت کے صحیح ہونے کی شرائط الگ الگ ہیں۔ نماز کے صحیح ہونے کی شرائط میں سے لباس پاک ہونا چاہیے، بدن پاک ہونا چاہیے، وہ جگہ بھی پاک ہونی چاہیے، قبلہ رخ کھڑے ہونا چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ عبادات کے صحیح ہونے کی شرائط ہے۔
اور شیعہ سنی بھائیوں، مر جانا ہے، جہان چھوڑ جانا ہے۔ رب کریم حق کسی کو، ہر کسی کو حق کا ساتھ دینے کی، حق پر عمل کرنے کی، حق سننے کی توفیق بخشے۔ شیعوں، تمہاری جگہ کسی ذاکر نے جواب دہ نہیں ہونا قبر میں۔ سنیو، تمہاری جگہ کسی مفتی نے جواب دہ نہیں ہونا قبر میں۔ اللہ نے عقل دیے، سوچو، کتابوں کا مطالعہ کرو، قرآن حدیث کو پڑھو۔ سامعین گرامی قدر، تمام اعمالات، تمام عبادات اور تمام اعمال کی جو قبولیت کی شرط ہے وہ اقرار ولایت محمد و آل محمد۔ وہ پیغمبر اور پیغمبر کے گھرانے کی محبت و الفت کے ساتھ ساتھ اس گھرانے کے حق ولایت اور حق حکومت کا عقیدہ رکھنا، یہ عبادات کی قبولیت کی شرط ہے۔ عبادات کے صحیح ہونے کی شرائط الگ الگ ہے، میں نے عرض کیا۔ تمام عبادات کے صحیح ہونے میں ایک شرط کامن ہے جو ہر عبادت کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے، اور وہ یہ ہے کہ عبادت والی جگہ کو، مقام عبادت کو مباح ہونا چاہیے۔ پاک ہونا الگ شے ہے، مباح ہونا، پاک آتا ہے نا پلید کے مقابلے میں، نجس کے مقابلے میں، مباح آتا ہے غصبی شے کے مقابلے میں۔ یعنی مقام عبادت کو مباح ہونا چاہیے، وہ جگہ غصبی نہ ہو۔ آپ کسی کے پلاٹ پر قبضہ کر کے جی وہاں نمازیں پڑھیں، باطل نمازیں، حرام ہے عبادت وہاں پر۔ آپ کسی کے گھر میں زبردستی گھس جائیں، آپ کی وہاں نماز حرام ہے۔ بولو یار۔ حتیٰ وقف کے مسائل میں بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، اگر کوئی عمارت، کوئی جگہ کسی خاص صنف کے لیے وقف ہے، خاص لوگوں کے لیے وقف ہے، تو اس جگہ پر دوسروں کا نماز پڑھنا باطل ہے جی، غصبی نہیں ہونی چاہیے۔ خیر ہمارے ملک میں تو کوئی مسجد غصبی جگہ پر ہے ہی نہیں، سب نے اپنی اپنی صلوات تو پڑھو ذرا۔ توجہ او بھائیو، غصبی جگہ پر عبادت بے حب اہل بیت عبادت حرام ہے، اس لیے کہ ساری عبادتیں ہوتی ہیں اسی زمین پر۔ رسول اللہ فرماتے یہ زمین حق مہر ہے میری بیٹی فاطمہ زہرا کا۔ اب عبادت صحیح اور قبول اسی کی ہوگی جس پر بطول راضی ہو جائے۔ اب حدیث پڑھنے لگو، متفق علیہ۔ اگر اہل سنت کے معتبر ترین حدیث کے منابع میں حدیث نہ ہو تو میں مجرم ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ ویرضی لرضاها، اللہ اس پر غضبناک ہوتا ہے جس پر بطول غضبناک ہو جائے، اللہ اس سے راضی ہوتا ہے جس سے بطول راضی ہو۔ سیدہ طاہرہ کی رضا میں اللہ کی رضا پوشیدہ ہے، سیدہ طاہرہ کے غضب میں اللہ کا غضب پوشیدہ ہے۔ جتنے بیٹھے شیعہ اور سنی، بخدا قسم میں روایات کی روشنی میں بات کرنے لگا ہوں، ہمیں کیا پتا اور ہمیں اس سے لینا دینا ہی کیا کہ سیدہ کس سے ناراض گئیں اور کس سے راضی گئیں، کس پر غضبناک ہیں اور کس پر راضی ہیں۔ لیکن بخدا میں روایت کی روشنی میں ایک بات دعوے سے کہہ سکتا ہوں، جو فاطمہ زہرا کے لال کو رونے آئے ہو، سیدہ تم سے راضی، حسین کی ماں تم سے راضی، تم مولا حسین کے عزادار آئے، تم فاطمہ زہرا کے لال کو رونے آئے۔ اور حدیث کہہ رہی جس سے سیدہ راضی ہو جائیں گی اللہ بھی اس سے راضی ہو جائے گا، جس سے بی بی راضی ہو جائیں گی اس سے خدا بھی راضی ہو جائے گا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یا علی میں نے نہیں، اللہ نے تیری تزویج فاطمہ زہرا سے فرمائی۔
اللہ نے ساری زمین کو میری بیٹی فاطمہ زہرا کا حق مہر قرار دیا، اور میں نے پڑھا روایت کو، سیدہ فرماتی ہیں میں اپنے شیعوں اور اپنے محبوں کو زمین میں تصرف کی اجازت عطا کر۔ صلوات پڑھو سیدہ کی ذات کو صلوات۔ توجہ ہوگی حضرات؟ پہلے عقد ہوا نبی پاک نہ پڑھ۔ اچھا ایک بات اور بھی ذہن میں رہے، یہ تمام مذاہب جتنے ہمارے اسلامی فرقے ہیں یہ سب کے نزدیک طے ہے کہ غصبی جگہ پر نماز جائز نہیں، غصبی جگہ پر عبادت حرام ہے، غصبی جگہ پر عبادت باطل ہے۔ کتنے لوگ پہنچو گے؟ اور میرے بھائیوں جب غصبی جگہ پر نماز باطل ہے، غصبی جگہ پر دفن ہونا شرف کیسا؟ صلوات پڑھ دو محمد و آل اللہ آپ کو جزائے خیر دے، سدا سلامت رہیں۔ شادی اسلام کی بڑی سادہ سی پروقار سی تقریب ہے، لیکن ہم نے اپنے رسم و رواج کے چکر میں اس سادہ سی تقریب کو اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ ماں باپ کو بہت پہلے پلاننگ کرنا پڑتی ہے، بڑا تردد کرنا پڑتا ہے، بڑا سوچنا پڑتا ہے، یہ بیٹے کی شادی یا بیٹی کی شادی۔ یقین کریں آپ ایمان سے بتائیے، یہ جو ہم نے اب اس چکر میں پڑ گئے ہیں، عباس بھائی بیٹھے ناراض نہیں ہونا، میں آپ کے کاروبار کا مخالف نہیں ہوں۔ اب کیا ہے جی، وہ جی کوئی مارکی تلاش کرو، کوئی شادی حال 2000 بندے کی سیٹنگ ہو، ولیمہ کرنا ہے۔ اسلام نے کہا ہے کہ ولیمے پہ 2000 بندہ بلاؤ؟ نہیں، بولو نہیں۔ اللہ کے بندو ولیمہ مستحب ہے، اور صرف شادی کا ولیمہ تھوڑی مستحب ہے، حج کا ولیمہ بھی ہے۔ آپ نے تو خیر حج سے پہلے ہی ولیمہ کھلا دیا تھا ہمیں، ہاں جی، حج کا ولیمہ بھی مستحب ہے، نیا گھر بناؤ ولیمہ مستحب ہے، بیٹا اللہ دے ولیمہ مستحب ہے، اسی طرح شادی کا ولیمہ بھی مستحب ہے۔ اب باقی جو ولیمے ہیں وہ بھی اسی طرح کرتے ہو؟ بولو نہیں۔ تو پھر شادی کا ولیمہ یہ جو اس وقت رواج بن گیا ہے، یہ ہر ماں باپ خدا جانتا پریشان ہے۔ بھائی جو افورڈ کر سکتا ہے، واقعاً جو خوشحال ہیں، وہ 1000 چھوڑ وہ 5000 کو کھانا کھلائیں، لیکن دیکھا دیکھی لوگ اتنے مشکل میں ہیں۔ میں بعض افراد کو جانتا ہوں، کیا ہے جی وہ جی برادری کیا کہے گی جی بیٹے کی شادی کی اور میں بلایا ہی نہیں، ہاں جی معاشرے میں ناک اونچی کرنے کے لیے، ہاں جی ناک اونچی کرنے کے لیے لک تڑوا بیٹھے، کمر ٹوٹ گئی، ناک اونچی ہو رہی ہے، اتنے کھانے اور اتنی ڈشز اور اتنا فلاں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کی قسم میں ایسے موارد بھی جانتا ہوں، شادی کے قرضے نہیں اترے، طلاقیں ہو کے گھر آ، خدا گواہ ہے، وہ قرضے نہیں اترے اور طلاقیں بھی ہو گئی، گھر برباد بھی ہو گئے۔ انما بعثت بشریعۃ سمحۃ سہلہ، رسول اللہ فرماتے ہیں آسان ترین شریعت اور آسان ترین دین لے کے میں آیا ہوں۔ آسان ترین شریعت رسول اللہ کی شریعت۔ کس نے کہا ہے تمہیں 2000 بندہ شادی پہ بلاؤ؟ میں اشارہ کر کے آگے بڑھوں۔ ایک نکاح پڑا تو حق مہر پوچھا 500 روپے، اور اسی جوان کی شادی پہ موبائل پھینکے گئے، لاکھوں روپیہ لٹایا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور وہ بھی پتہ نہیں 500 سے دیا بھی ہوگا یا نہیں دیا ہوگا۔ ویسے آپ بھی گھر جا کے ذرا نظر ثانی کر لینا، پوچھ لینا
وہ تھوڑا سا جو حق مہر لکھوایا جاتا ہے نا، دیتے وہ بھی نہیں، کہتے بخشوا لیا ہم نے، معاف کروا لیا۔ یہ معاف کروانے کے لیے یہ اس کا حق ہے، اس کا حق ہے جو تمہارے نکاح میں آئی ہے۔ مجھے تو نہیں پتہ اتنے مہنگے مہنگے جو حق مہر لکھوائے جاتے ہیں پھر ان کی شرعی حیثیت کیا ہوگی۔ چلو شادی ولیمہ مستحب ہے، مان لیا، پھر وہ بندہ رجسٹر لے کے دروازے پہ کیوں بیٹھتا ہے؟ بولو، پھر یہ نیوندرا کیا ہے؟ پھر لفافے کیوں وصول کیے جاتے ہیں؟ اور بھائیوں پیسے دے کے ہی کھانا کھانا ہے تو ہوٹل تھوڑے ہیں؟ پیسے دے کے کھانا کھانا ہے تو ہوٹل تھوڑے ہیں؟ پیسے دینے کا کیا مطلب؟ میرے لیے مستحب قرار دیے شریعت نے، میں اگر مومنین کو 2-4 کو 10-50 کو اپنی حیثیت کے مطابق کھلا سکتا ہوں تو کھلاؤں۔ پیسے لینے کا کیا حق ہے؟ پیسے لینے کا کیا جواز ہے؟ کیوں دیتے ہو پیسے؟ کیوں لیتے ہیں پیسے؟ پیسے دے کے کھانا کھانا ہے تو اور بہت ساری جگہوں پہ بندہ کھانا کھا سکتا ہے۔ تو مسلمانوں پیغمبر کا طریقہ، آل رسول کا طریقہ زندہ کرو۔ جہاں خدا اور رسول کسی کو پیسے دینے کا کہتے ہیں ان میں ایک مورد یہ ہے، وہ مجھ سے سنیے، ایک مورد رسول اللہ کی حدیث ہے، جس کو اللہ نے بیٹیاں زیادہ دی ہوں ان کو پیسے دو، اس باپ کی مدد کرو، اس کے دست و بازو بناؤ، ادھر تو جائے گا کوئی نہیں۔ شادی پہ خرچے، پیسے دے کے کھانا کھانا، وہ بھی خوش ہو رہا ہے ولیمہ کیا، خاک ولیمہ کیا تو نے تو پیسے کھانے کے پیسے لے لیے، تیرا ولیمہ کیا ہوا؟ یار بولو تو صحیح۔ اب بولیں کیا، بیچارے سارے تو اسی میں جپڑے ہوئے ہیں تو بولے کون؟ سارے تو یہی عمل کرتے ہیں تو بولے گا کون؟ اور چلو یار بغاوت کرو، توڑو رسم و رواج، یہ غلط، آگے بڑھو، آسانیاں پیدا کرو لوگوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، لوگوں کی زندگیاں جہنم نہ بناؤ، لوگوں کی زندگیاں مشکلات میں پیدا، جن کے پاس بہت پیسہ ہے نا، جنہیں بہت شوق ہے خود نمائی کا، نمائش کا، اور نیکی کے بڑے راستے ہیں پیسہ خرچ کرنے کے، کسی ایسی راہ پہ خرچ کر، وہ خرچ کیا ہوا خرچ دنیا میں کرے، اجر جنت میں ملے۔ ہاں جی، ہمارے بانی صاحب بیٹھے ہیں تو وہ ارینج کرواتے ہوتے ہیں لوگوں کا، شادی ہال بک کرواتے ہیں، پھر طرح طرح کے کھانے پکواتے ہیں۔ ہاں جی، اتنے ہزار بندے کا جب کھانا پک رہا ہے، کیا کدھر جا رہے ہیں؟ اچھا، اور جنازے کا معاملہ کون بغاوت کرے گا ان غلط رسموں کے خلاف؟ شریعت کہتی ہے اگر کسی گھر میں کوئی مر جائے 3 دن تک لوگ ان گھر والوں کو کھانا دیں، 3 دن تک کسی مرد والے گھر میں کھانا نہ پکے، 3 دن تک تم کھانا دو وہاں جا کے۔ اللہ جانتا ہے آج اب حالات ایسے ہیں، رسم و رواج، وہ جس کا مر جاتا ہے نا اس کو غسل کفن کی فکر نہیں ہوتی، پہلے کھانے کی فکر ہوتی ہے۔ اب لوگ آئیں گے، ہاں جی، کوئی کٹا تلاش کرو، کوئی گائے، کوئی چکن، کوئی انتظام کرو، ہاں جی، لوگ آئیں گے، اتنی دیگوں کا بندوبست کرو۔ اور بھائی جس کے گھر میں بیمار تھا وہ تو بیچارہ پہلے اس کی تو تباہی ہو گئی۔ جن گھروں میں مریض لمبے ہو جاتے ہیں، کبھی ان کے جا کے حالات پوچھے آپ نے؟ ان کی حالت مالی کیا ہو جاتی؟ تباہیاں ہو جاتی ہیں، پیسہ لگ گیا بیماریوں پر، آپریشنوں پر، پھر وہ مر گیا، اب جناب وہ 40 دن لنگر چلے گا، ہاں، دنیا آئے گی کھانا کھائے گی، مر جاؤ گے بھوکے اگر گھر سے کھا کے چلے جاؤ۔ کون توڑے گا ان رسموں کو؟ تم تو جاگیردار ہو، تم تو مربعوں والے ہو، تم تو زمیندار ہو، تم تو افورڈ کر لو گے، غریب کدھر جائے گا؟ تم بڑے لوگ ہو نا، بڑے، تم بغاوت کرو گے، ان غلط رسموں کو توڑو گے، پھر کسی غریب کو بھی حوصلہ ہوگا کہ میاں صاحب نے نہیں کھلایا تو میں کیوں کھلاؤں۔
وہاں تو کوئی نہیں کھانا دیتا، پکوا کے 2-4 دیگیں بھیج دو وہاں پہ اس مرگ والے گھر میں، جہاں دینا چاہیے وہاں سے مفت کھائیں گے بھی صحیح، پیسہ ایک کوئی دینے کو روادار نہیں، اور جہاں شریعت کیسی کہ اپنے پلے سے کھلاؤ استحباب پورا کرو، وہاں کھا کے پیسے دے کے آ جاتے ہیں۔ اب بتاؤ یہ شریعت نے مشکل بنائی یا ہم نے مشکل بنائی؟ شریعت پیغمبر آل پیغمبر کی سیرت کو چھوڑنے کی وجہ سے ہماری زندگیاں جہنم بنیں، ہماری زندگیوں میں مشکلات پیدا ہو گئی۔ استحباب ہے اپنی برادری کے 2-4 ماں بہن بھائی عزیز و اقارب 5-10 بندے بلا کے گھر بٹھا کے کھانا کھلا دو، استحباب پورا ہو جائے گا۔ یہاں ولیمے کیا ہیں، یہاں تو کاروبار ہے بھائی۔ انشاءاللہ ناراض نہیں ہے، صلوات پڑھو۔ عاشور کی شب آئی، کربلا کے شہیدوں کی فہرست مرتب ہو رہی ہے۔ شہزادہ قاسم نے پوچھا چچا جان کیا کل کے شہیدوں میں میرا نام بھی ہے؟ مظلوم کربلا نے جواب دینے سے پہلے سوال کیا، قاسم بیٹا تم بتا سکتے ہو کہ موت کا ذائقہ کیا ہے؟ اس وقت عرض کی یا عمّا الموت عندی احلی من العسل، چاچا جان آپ پر قربان ہونے کو میں شہد سے زیادہ میٹھا سمجھتا ہوں۔ خدا کی قسم موت کے بارے میں بڑی بڑی دانشوروں کی علماء کی تعبیریں ہیں، لیکن کسی دانشور نے موت کا ذائقہ نہیں بتایا کہ وہ موت جو راہ خدا میں آئے، وہ موت جو راہ امام حسین میں آئے، اس کا ذائقہ کیا ہے۔ یہ حسن کے یتیم نے بتایا ہے، وہ موت شہد سے زیادہ میٹھی۔ اس وقت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا ہاں بیٹا قاسم کل کے شہیدوں میں تیرا نام بھی ہے، تیرے چھوٹے بھائی علی اصغر کا نام بھی ہے۔ جب اپنا نام سنا نا شہزادہ قاسم خوش ہو گئے، اور جب نام سنا نا علی اصغر کا، خدا کی قسم حیدر کرار کا پوتا تھا، ہاشمی جوان تھا، ایک مرتبہ تڑپ گیا، چاچا جان علی اصغر تو ماں کی گود میں ہوتے ہیں، حل یاسلون الی الخیام، کیا یزیدی خیموں میں چلے جائیں؟ چاچا جان کیا یزیدی خیموں میں علی اصغر تو ماں کی گود میں، پر میں نے قاسم بیٹا میں علی اصغر کو ہاتھوں میں اٹھا کے شب عاشور باقی ماؤں کی طرح جناب ام فروا بھی قاسم کو تیار کر رہی ہیں، بیٹا سب سے پہلے چچا پر قربان ہونا۔ عاشور کا دن چڑھا، مولا حسین علیہ السلام کی خدمت میں آئے، جناب امام حسن مجتبیٰ کی جب شہادت ہوئی تھی، شہزادہ قاسم 3 سال کا تھا، اور میدان کربلا میں امام حسن علیہ السلام کے 3 بیٹے شہید ہوئے۔ شہزادہ قاسم 13 سال کے، ایک بیٹا چھوٹا عبداللہ ابن حسن وہ 11 سال کا تھا۔ جناب عبداللہ ابن حسن یہ بچے وہ تھے، مولا حسین امام حسن کی شہادت کے بعد امام حسین علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے بڑھ کر پالا۔ امام حسن کی اولاد کو اپنے بچوں سے بھی بڑھ کر پیار دیا، محبت دی، پرورش کی، بیٹوں سے زیادہ پیار کرتے تھے امام حسن کے بیٹوں سے۔ جناب عبداللہ ابن حسن یہ امام حسن کی نشانی تھی۔ جب مولا حسین خود آئے تھے نا مقتل میں، تو عبداللہ کو بہن کے حوالے کر کے آئے تھے، بہن میرے حسن بھائی کی نشانی کا خیال رکھے۔ جب شمر بڑھائے نا مظلوم کربلا کی طرف، اور میری آقا زادی جو سنتے رہتے ہیں تلہ زینبیہ پر بی بی
اس وقت جناب عبداللہ ابن حسن کو پکڑا ہوا تھا ہاتھ سے. اللہ گواہ روایت کہتی ہے جب شمر بڑھا ہے نا جناب عبداللہ پھوپھی سے ہاتھ چھڑا کے دوڑ کے آقا کے پاس پہنچے اور شمر کو خطاب کر کے کہا یبن الخبیثہ، اے خبیث ماں کا بیٹا، تو میرے چچا کو قتل کرے گا. امام حسین علیہ السلام نے شہزادے کو گود میں لیا. یہ وہ شہزادہ ہے جناب قاسم سے 2 سال چھوٹا. خدا کی قسم اس سے بڑھ کے درد اور دکھ اور تکلیف کیا ہوگا. مظلوم کربلا کی گود میں تیر ستم سے مارا گیا. تیر سے پہلے یوں آگے بڑھ کے نا، جب قاتل ہے نا مولا کی طرف، یوں آگے بڑھ کے ہاتھ پھیلا کے مولا حسین کی سپر بن کے کھڑے ہو گئے. لیکن خدا کی قسم ظالم نے حیا نہیں کیا، تلوار کا وار کیا، دونوں بازو ٹوٹ کے، دونوں بازو کٹ کے مولا حسین کی گود میں گرے، پھر تیر ستم سے شہید ہوئے. شہزادہ قاسم نے بھی جب موت کی اجازت مانگی ہے، خدا کی قسم گود میں بٹھایا، رونے لگ کے مولا حسین تو میرے مسموم بھائی کی نشانی ہے، تم حسن کے یتیم ہو، میں یتیموں کو مرنے کی اجازت کیسے دوں. بڑی معتبر روایت ہے، بڑی معتبر روایت. شہزادہ قاسم نے کیا کیا، چچا کے ہاتھ چومتے، پھر زمین پہ لیٹ جاتے، مولا کے قدم چومتے، پاؤں کو بوسہ دیتے، رو رو کے اجازت مانگ رہے ہیں، چچا موت کی اجازت ہے، چچا میں اپنی جان قربان کروں. فرماتے نہیں، تو میرے بھائی کی نشانی ہے. خیمے میں پلٹ آئے، اجازت نہیں ملی. میں فروا نے فرمایا قاسم تو ابھی زندہ ہے. اماں کیا کروں، چچا اجازت نہیں دیتے. پریشان بیٹھے تھے، ایک مرتبہ خیال آیا کہ جب میرے بابا کو زہر مل چکا تھا، میرے بابا نے مجھے بلایا تھا، سینے سے لگایا تھا، میرے بابا نے میرے بازو پر ایک تعویذ باندھا تھا اور کہا تھا کہ اس کی حفاظت کرنا. فروا اس کی حفاظت کرنا. میرے بابا نے فرمایا تھا قاسم زندگی میں جب کوئی مشکل وقت آئے اس تعویذ کو کھولنا تیری مشکل آسان ہو جائے گی. سوچا اس سے بڑی مشکل کیا ہوگی کہ میرا چچا مجھے قربان ہونے کی اجازت نہیں دیتا. اس تعویذ کو کھولا، لکھا تھا قاسم بیٹا جب عاشور کا دن آئے اپنے چچا پر جان قربان کرنے میں دریغ نہ کرنا. دوڑ کے بابا کی وہ تحریر چچا کے پاس لائے. ایک مدت کے بعد جو امام حسین علیہ السلام نے بھائی کی تحریر دیکھی، تحریر کو پڑھا، بوسے دیے، آنکھوں میں لگا ہزاروں کا نام. لکھا تھا بھائی حسین میری طرف سے میرے قاسم کی قربانی قبول کر. عزاداروں شہزادے کو اجازت ملی. خود مولا امام حسین علیہ السلام نے شہزادے کو تیار کیا، ایک پیراہن پہنایا کرتا اور اس کا گلا چاک کیا. پھر ایک سر پہ امامہ باندھا اور اس کے 2 پلے تحت الحنک بنائے. دائیں طرف سے بائیں کو نکالا، بائیں طرف سے دائیں کو نکالا. خدا کی قسم یہ بڑی معتبر روایت ہے. وہ جملہ کہنے لگا ہوں، آپ تمام شہداء کا تفصیلی تذکرہ پڑھ لیں. کسی شہید کو روانہ کرتے وقت مولا حسین پر یہ کیفیت طاری نہیں ہوئی جو شہزادہ قاسم کا روانہ ہوتے وقت طاری ہوئی. عزاداروں روایت کہتی ہے چچا بھتیجے نے ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈال دی اور رونا شروع کیا. اتنا روئے، روتے روتے ایک طرف مولا حسین بے ہوش ہو کے گر گئے، ایک طرف قاسم بے ہوش. خدا کی قسم یہ تو علی اکبر کو روانہ کرتے وقت علی اکبر
توکل علی اللہ ہوش میں آئے، شہزادہ قاسم سے فرمایا یا بنیا تمشی برجلک الی الموت، قاسم بیٹا پاؤں سے چل کے موت کی طرف جا رہے ہو؟ عرض کی جس کا چچا نرغہ آدھا میں گھرا ہو، قاسم میدان نہ جائے تو کیا کرے؟ 13 سال کا بچہ، امام حسن کی تصویر، 28 رجب جب مدینہ سے چلا تھا نا قافلہ مولا حسین کا، اتنے چھوٹے تھے جناب قاسم کہ ماں کے محمل میں بیٹھ کے آئے تھے۔ اللہ گواہ ہے، جناب قاسم کو سوار کیا تو سر پہ کوئی خود پورا نہیں آتا، پاؤں رکاب تک نہیں پہنچتے، رکابیں کاٹ کے چھوٹی کی گئیں، اور مظلوم کربلا نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے شہزادہ قاسم کو گھوڑے پہ بٹھایا۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے یہ لشکر یزید کا نامہ نگار ہے، کہتا ہے خدا کی قسم میں بھول نہیں سکتا وہ وقت، حسین کے خیموں کی طرف سے ایک اتنا حسین و جمیل خوبصورت بچہ نکلا، کشقت القمر، دشمن کا سپاہی کہتا ہے گویا چاند کا ٹکڑا تھا۔ میرا سوال ہے عزادارو، جو دشمن کی نگاہ میں چاند تھا وہ ماں کی نگاہ میں کیا؟ وہ ماں کی نگاہ میں کیا ہوگا؟ اجرکم علی اللہ، شہزادہ قاسم نے جہاد کیا، یزیدیوں کو واصل جہنم کیا۔ پہلے وہ پہلوان آیا جو 1000 سپاہی کا مقابلہ کرتا تھا۔ ابن سعد نے کہا ازرق نامی پہلوان سے تو جا، کہتے شرم کر، 13 سال کے بچے میں 13 سال کے بچے کے مقابلے میں مجھے بھیجتا ہے؟ کہنے میں بیٹے کو بھیجوں گا۔ 4 بیٹے تھے اس ملعون کے، باری باری آتے رہے، جناب قاسم سب کو جہنم پہنچاتے رہے۔ بس آخر میں اس ازرق کی نگاہ میں جب دنیا تاریک ہوئی، مست ہاتھی کی طرح جھومتا ہوا اٹھا، اس وقت کریم کربلا ام فروا کے پاس آئے۔ ام فروا، میرے قاسم کے مقابلے میں ایک بہت بڑا پہلوان آیا ہے، تو ماں دعا کر اللہ میرے قاسم کو فتح دے۔ نے دعا فرمائی، ازرق ملعون کو بھی جناب قاسم نے واصل جہنم کیا۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے میں اس بچے کے اعتماد سے حیران تھا، نرغہ آدھا میں تھا، جوتے کا تسمہ کھلا، گھوڑے کی زین پر بیٹھے بیٹھے اتنے مطمئن ہو گئے، جوتے کا تسمہ باندھنے لگے، اس وقت شیخ شقی نے سر پہ تلوار کا وار مارا، بس ازادارو تلوار کا لگنا تھا، پھر شہزادہ زین پر سنبھل نہ سکا، ازادارو پھر گھوڑے سے گرنا تھا، زندہ قاسم پہ گھوڑے دوڑ گئے۔ ایک آواز ہے یا ماں مدرکنی، چچا میری مدد میں پہنچ گئے۔ لیکن ازادارو مظلوم کربلا ایک شکاری باز کی طرح آئے، لیکن کب پہنچے؟ قاسم خاک کی ہڈیاں رگڑ رہے تھے، رو کے فرمایا قاسم تیرے چچا کے لیے دشوار ہے، تو مدد کے لیے بلائے، تیرا چچا تیری مدد نہ کر سکا۔ عزادارو 13 سال کا بچہ، 13 سال کا بچہ، ہڈیاں نازک، اب ذرا تصور کرو 13 سال کے بچے کا گوشت، ہڈیاں کتنی نازک ہیں، ان پہ گھوڑے دوڑ جائے، ان پہ گھوڑے دوڑ جائے، خدا کی قسم ہڈیاں پس گئیں، ریزہ ریزہ ہو گئی۔ مظلوم کربلا نے جس بچے کو ہاتھوں پہ اٹھا کے گھوڑے پہ بٹھایا، مظلوم کربلا نے قاسم کا جب لاشا اٹھایا، قاسم کا سینہ اپنے سینے کے ساتھ، جناب قاسم کے پاؤں زمین پہ خرد کر رہے تھے۔ اللہ شہزادے کا لاشا لا کے خیمے میں رکھا، غریب کربلا نے ایک طرف علی اکبر کی لاش، ایک طرف قاسم کی لاش، غریب کربلا 2 لاشوں کے درمیان بیٹھے، ایک ہاتھ علی اکبر کی لاش پر، ایک قاسم کی لاش